نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. پچھلے جمعۃ المبارک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لقد جاءکم رسول من انفسکم کی تفسیر کی گئی تھی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ ورس 28 کا اگلا حصہ اس آیت کریمہ کا عزیز علیہ ما عنتم، اس کی تفسیر کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے، اور تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق گزرتا ہے. میں تمہاری تکلیف میں پڑنا اور تمہارے مشکل میں پڑنا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے اس سے بوجھل ہو جاتی ہے، اور وہ تمہیں مشکل اور تکلیف میں جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ تمہاری فلاح پر بہت زیادہ جو ہے وہ حریص ہیں، اور مومنین پر بہت زیادہ شفیق اور نہایت مہربان ہیں. آج جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صرف عزیز علیہ ما عنتم میں تمہارا تکلیف میں پڑنا آقا علیہ السلام پر گراں گزرتا ہے، ان پر شاق گزرتا ہے. آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ جو ہے وہ بوجھل ہو جاتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات یہی خواہش رہتی کہ میری امت جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، اسے ہدایت نصیب ہو جائے، وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں آ جائے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اس وحدہ لا شریک کے سامنے جو ہے وہ سر جھکائے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے. تو آقا علیہ السلام ہر وقت جو ہے وہ اپنی امت کے حوالے سے جو ہے وہ سوچتے رہتے، اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بڑی بڑی تکالیف اٹھائی. آقا علیہ السلام پر بڑے بڑے مصائب آئے، مصیبتوں کے پہاڑ جو وہ آقا علیہ السلام پر نازل ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں فرمائی. غزوہ احد کے موقع پر کفار کی طرف سے شدید حملہ ہوا، اور بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر بھی کیا گیا. ایک بدبخت شقی جس کا نام ابن امیہ تھا، اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اپنی تلوار سور سے جو ہے وہ ایک شدید وار کیا. وہ اتنا بڑا اٹیک تھا کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفر، عربی کا ورڈ ہے جسے بیٹل ہیلمٹ کہتے ہیں، وہ جو آپ نے پہنا ہوا تھا، اس کی 2 کڑیاں جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس میں داخل ہو گئی. یہاں پر علیہ السلام کا چہرہ انور جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اور ہر طرف سے جو ہے وہ
تیر اور تلوار سے جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا تھا، ان کی بارش ہو رہی تھی، اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، یعنی آقا علیہ السلام ہدایت کے لیے تشریف لائے اور آپ امت کو ہدایت دے رہے تھے، وہ بجائے ہدایت حاصل کرنے کے آقا علیہ السلام پر حملہ آور تھے اور آقا علیہ السلام زخمی بھی ہوئے۔ اس حالت میں بھی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ یہ نہیں جانتی، یہ میرے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتی۔ اس روایت کو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اور صحیح ابن حبان اور معجم الکبیر اور شعب الایمان اور مجمع الزوائد میں دوسری روایت حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو معاف فرما دے اس لیے کہ یہ میرے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتے۔ عزیز علیہ ما عنتم، آقا علیہ السلام امت پر بڑے شفیق تھے، بڑی رحمت فرمانے والے تھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو علی المشرکین، آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مشرکین کے خلاف جو ہے وہ بددعا فرمائیے۔ قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لعن طعن کرنے والا مبعوث نہیں کیا گیا، لعنت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا، میں تو سراپا رحمت بن کے آیا ہوں۔ اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام سراپا رحمت بن کے آئے اور آج امت کس طرف چل رہی ہے؟ امت کو بھی آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے سراپا رحمت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے سراپا رحمت ہونا چاہیے۔ اس روایت کو صحیح مسلم اور امام بخاری نے الادب المفرد میں مسند ابو یعلا میں نقل کیا گیا۔ ایک اور روایت جس میں اس روایت کو جو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی متفق علیہ روایت ہے نقل کیا گیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ احد کے دن جو وار آف احد تھی اس کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ علیہ السلام پر آیا؟ ام المومنین پوچھتی ہیں، قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبہ، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مجھے تمہاری قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، میں نے تمہاری قوم سے بڑے مصائب اٹھائے اور مجھ پر سب سے زیادہ دن یوم عقبہ تھا۔ اور یوم عقبہ کون سا دن تھا؟ جب آقا علیہ السلام طائف میں دعوت توحید دے رہے تھے، آقا علیہ السلام امت کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، آقا علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لا رہے تھے، اور آقا علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے تو وہ آپ پر حملہ آور ہوئے، آپ کو مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لہو جو ہے وہ نکل آیا، اس قدر مارا۔ تو جبریل امین اس وقت جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔
فقال ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمره بما شئت فیہم. جبریل امین اسی وقت جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی گفتگو اور آپ کی قوم کی گفتگو بھی سنی ہے اور سارے حال کو دیکھ لیا ہے رب تعالیٰ نے اور جو انہوں نے جواب دیا اس کو بھی سن لیا ہے رب تعالیٰ نے. اب رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی قوم کے حوالے سے. جو آپ اپنی قوم کے بارے میں حکم فرمائیں گے اس پر عمل ہوگا. تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے یہ عرض کیا تو جو ملک الجبال تھے جو فرشتے تھے پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا فسلم علیہ اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی. ثم قال یا محمد اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم اخشبين اگر آپ حکم دیں تو اس قوم پر جو ہے وہ میں پہاڑ مسلط کر دوں پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دوں اگر آپ حکم دیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك به شيئا. حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرتا. مجھے امید ہے کہ انہی کی اصلاب سے انہی کی پشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے جو وہ پیدا ہوں گے جو وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے انہی کے اصلاب سے پیدا ہوں گے. لہذا میں یہ نہیں چاہتا کہ پہاڑ کو جو ہے ان کے اوپر گرا دیا جائے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت اگر مشکل میں ہو امت کے لیے اگر کوئی مشقت والا کام ہوتا تو آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ پر بہت جو ہے وہ گنا ہوتا تھا. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس دن آندھی اور بادل ہوتے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غم کے آثار آ جاتے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہوا تیز چلے اور بادل آ رہے ہوں تو ہم خوش ہوتے ہیں لیکن آقا علیہ السلام جو ہے وہ غمگین ہو جایا کرتے تھے. اور آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں اگر مسجد میں تو آپ علیہ السلام اسی حالت میں جو ہے وہ کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے پریشانی کا حال ہو جاتا. ایک مرتبہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کیا سبب ہے کہ جب بھی بادل آتے ہیں اور آندھی آتی ہے آپ جو ہے وہ غمگین ہو جاتے ہیں کیا سبب ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ بادل آئے تھے اور انہوں نے بادل دیکھ کر خوشیاں منائی تھی. جب تیز آندھی آئی انہوں نے کہا کہ یہ اور بادل آئیں گے اور خوب برسیں گے انہوں نے خوشیاں منائی لیکن انہی بادلوں میں اور اسی ہوا میں ان کے لیے عذاب تھا. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت کے لیے جو ہے وہ عذاب نہ آ جائے. عزیز علیہ ما عنتم اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم یعنی تمہارا تکلیف میں پڑنا آقا علیہ السلام پر شاق گزرتا ہے گراں گزرتا ہے
تم اگر تکلیف میں ہوتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی طبیعت مبارکہ بوجھل ہو جاتی ہے. اب وہ شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نماز فجر باجماعت ادا نہیں کر سکتا, مجھ سے باجماعت نماز جو ہے وہ رہ جاتی ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو فلاں صاحب ہے, جو امام ہے, وہ فجر کی نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں, بہت لمبی پڑھاتے ہیں. اس روایت کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل کیا گیا, متفق علیہ روایت ہے. مسند احمد بن حنبل اور سنن دارمی میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت غاضبا في موضع كان اشد غاضبا منه يومئذ. راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, اور اس روز سے زیادہ ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ناراض نہیں دیکھا. ثم قال يا ايها الناس ان منكم متفرین فمن اما الناس فلیتجوز. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم نفرت دلانے والے ہو, تم میں سے جو بھی فریضہ امامت سر انجام دے رہا ہے, تم میں سے جو بھی امام ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز مختصر کرے, نماز میں تخفیف کرے, تاکہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. آقا علیہ السلام تو اس قدر اپنی امت کا جو ہے وہ دھیان رکھا کرتے تھے. اور مسند احمد بن حنبل میں روایت کو نقل کیا گیا, تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ, کہ سنو مجھے جو ہے وہ آسان دین دے کر جو ہے وہ مبعوث کیا گیا ہے. آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے, ہم دین کو مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ یہ دین کیا ہے, آسان دین ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے جو یہیں پیدا ہوئی, اسی ماحول کو انہوں نے دیکھا, وہ اگر نماز پڑھنے آ جائیں یا ذکر اذکار کریں تو ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہ آئے تو ہیں ذکر کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ہیں یہ, اور اگر آپ ان پر تنقید کریں گے تو وہ پھر بھاگ جائیں گے. اس دین کو مشکل کیوں کیا جا رہا ہے؟ دین تو آسان دین ہے. آقا علیہ السلام کو آسان دین دے کر مبعوث کیا گیا. اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو الگ کر کے انہیں سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن بسریعام جب آپ کریں گے تو وہی نوجوان نسل آپ سے متنفر ہوگی. یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا, یہ آقا علیہ السلام کی سیرت نہیں تھی. آقا علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ اگر کوئی امام نماز لمبی کرتا تھا تو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تو اپنی نماز کو مختصر کر. اور اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الدین یسر, صحیح بخاری کی دوسری روایت, کہ یہ دین تو نہایت آسان ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال اللہ کو پسند ہیں؟ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ہم ایسے عمل کریں جو رب تعالیٰ کو پسند ہو, جو رب تعالیٰ کو پسند ہو. جب یہ عرض کیا گیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اعمال جن میں دوام ہو, جن کو تم ریگولر کرو. ایسا نہیں ہے کہ ایک نیک عمل شروع کیا اور بعد میں چھوڑ دیا. کچھ ایسا جو ہے وہ ذوق پیدا ہوا, 5 نمازیں شروع کر دی, پھر جو ہے وہ
کچھ عطا گزرنے کے بعد جو وہ ساری کی ساری وہ 5 کا وہ ایک بھی نہیں رہ جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نفل نماز پڑھنا شروع کر دی, ذکر اذکار کرنے شروع کر دیے, کچھ عرصہ چلے پھر چھوڑ دیے. آقا کیا تعلیم دیتے ہیں کہ تم اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس میں ہمیشگی ہو, دوام ہو, ریگولر کرو اس کو. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ان اعمال کا مکلف کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. جتنی تمہاری قوت اور طاقت ہے وہ اعمال تم کرو, کیونکہ یہ دین سہولت ہے, دین آسان ہے, یہ آسان دین ہے, یہ دین یسر ہے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے. اب صوم وصال کیا ہے؟ امام نووی اور ملا علی قاری حنفی نے مرقات میں اس کو نقل کیا ہے کہ صوم وصال کا معنی یہ ہے کہ لگاتار روزے رکھنے, اور ایسے روزے رکھنے کہ جو افطاری ہے اور سحری ہے اس میں وہ افطاری اور سحری بھی نہیں ہے, یعنی کوئی کھانا پینا نہیں ہوگا, لگاتار روزے رکھے جائیں. اس کو صوم وصال کہتے ہیں. اور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الوصال, حضور نے امت کو منع کیا کہ تم صوم وصال نہ رکھا کرو, یعنی وصال کے روزے نہ رکھو. قال صحابہ نے عرض کی انک تواصل, یا رسول اللہ آپ بھی تو جو ہے وہ وصال کے روزے رکھتے ہیں. قال انی لست کحیتکم, تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, کوئی سنو میں تمہاری حیث پر نہیں ہوں. اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے, انی لست مثلکم, انی لست مثلکم, میں تمہاری مثل نہیں ہوں, لہذا تم صوم وصال نہ رکھو. اب یہاں پر بڑا ہی قابل غور ہوتا ہے, میں اس پہ پچھلے جمعہ المبارک میں مختصر بیان کیا تھا. کفار جو ہے وہ جب آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ ہم ہی میں سے ہیں اور یہ نبی بن گئے ہیں. تو اس وقت کیا اشارہ ہوا, قل انما انا بشر مثلکم, کہ میں تمہاری مثل ہوں, میں تمہاری مثل ہوں. کیونکہ کفار انکار کر رہے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا, بشر نبی نہیں ہو سکتا. تو کیا اشارہ فرمایا گیا, قل انما انا بشر مثلکم. لیکن ادھر دیکھیے مومنین نے جو ہے وہ صوم وصال رکھنا شروع کر دی, تو حضور رکھا کرتے تھے. فرمایا انی لست مثلکم یا ایکم مثلی, اور تم میں سے میری مثل کون ہے, تم میری مثل نہیں ہو سکتے. مومنین کو یہ فرما دیا کہ تم میری مثل نہیں ہو سکتے. تو آج وہ گمراہی عقیدہ رکھنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہے, حضور نے تو مومنین کو فرمایا کہ تم میری مثل نہیں ہو سکتے, تم میری مثل نہیں ہو. اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں, اور آگے ارشاد فرمایا انی اطعم و اسقا, کہ مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے. اب اس پہ جو ہے وہ ایک سوال قائم کیا جاتا ہے کہ صوم وصال کی جو ڈیفینیشن کی گئی, جو تعریف کی گئی, اس میں تو یہ تھا کہ کھائے پیے بغیر جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے, اور آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے. آپ سوال سمجھیں. اب اس پہ امام نووی کیا لکھتے ہیں, انہوں نے 2 جواب دیے اس کے. امام نووی جو ہے وہ شرح صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے انی اطعم و اسقا, کہ مجھے کھانے پینے کی قوت حاصل ہے,
یعنی جو قوت تم کھانے پینے سے حاصل کرتے ہو وہ مجھے کھائے پیے بغیر حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک تو جواب انہوں نے یہ دیا ہے۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ وصال کے روزے دنیاوی کھانے کے اعتبار سے ہے، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھلایا اور پلایا جاتا تھا وہ جنت سے آتا تھا، وہ جنتی کھانا اور پینا تھا۔ اور امام راضی انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس وقت اپنا دیدار کروایا کرتا تھا جب آپ یوم وصال رکھا کرتے تھے، جب سوم وصال یعنی وصال کے روزہ رکھا کرتے تھے تو رب تعالیٰ اپنا دیدار کرایا کرتا تھا، اور اس دیدار میں اتنی لذت حاصل ہو جاتی تھی کہ آپ کو کھانے پینے کی کوئی جو ہے وہ ضرورت حاجت نہیں رہتی۔ سو انی اطعم و اسقی کا معنی یہ ہے کہ میرا کھانا پینا یہی ہے کہ میں اپنے رب کا دیدار کرتا ہوں، میں اپنے رب کا دیدار کرتا ہوں۔ تو دیکھیں اس میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشقت میں نہیں پڑنے دیا، تو وصال کے روزوں سے بھی آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ منع فرما دیا کہ تم صوم وصال نہ رکھا کرو۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریبی ہیں، سب سے زیادہ قریبی ہیں، ان کے مددگار ہیں۔ اگر بندہ مومن جو ہے وہ پریشان ہو، مومنین جو ہے وہ کسی مشکل میں پڑ جائیں، ان کی پریشانی کو جو ہے وہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ دور کرنے والے اور آقا علیہ السلام مددگار ہیں۔ صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل میں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مؤمن الا انا اولا به فی الدنیا والآخرہ۔ یہ خود آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ میں مومن کا سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام اقرأوا ان شئتم، اگر چاہو تو یہ آیت کریمہ تلاوت کرو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اتنا قرب ہے۔ اور پھر جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان فوت ہو جائے، توجہ چاہتا ہوں، جو مسلمان فوت ہو جائے اور مال چھوڑے تو وہ چھوڑا ہوا مال اس کے ورثاء کے لیے ہے، وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ دَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ۔ کیا ارشاد فرمایا کہ جو قرض چھوڑ کر فوت ہو تو میں اس کا مددگار ہوں، وہ قرض کی ادائیگی میں کروں گا۔ یہاں پہ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَنَا مَوْلَاهُ، مولا میں ان کا مددگار ہوں۔ وہ جنہیں ہر وقت شرک کا جو ہے وہ خوف رہتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ وہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں خود کیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا مولا ہوں، میں اس کا مولا ہوں، میں اس کا مددگار ہوں، اس کا قرض چکانے والا کوئی نہیں تو میں اس کا قرض چکاؤں گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور آگے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو بال بچے چھوڑ کر فوت ہوا اور ان کا کوئی کفیل اور مددگار نہ ہو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنَا مَوْلَاهُ، میں اس کا مولا ہوں، میں اس کا مددگار ہوں، میں ان کا کفیل ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ ہے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے اس حصے میں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر جو ہے وہ قرض دار فوت ہو گیا اور قرض ادا نہیں کر سکتا وہ گورنمنٹ کرے گی، یہ
اسلامی ریاست کا کنسپٹ. اور جس کے بچے یتیم ہو گئے، کوئی ان کا کفیل اور مددگار نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کرے گی. عزیز علیہ ما عنتم. اور اسی طرح اس کی تفسیر میں قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی امت پر آسانی فرمایا کرتے تھے، اور بعض ان باتوں جو ناپسندیدہ جو ہے آپ ناپسند فرماتے تھے کہ اس سے میری امت جو ہے کہ مشقت میں نہ پڑ جائے، اس لیے ناپسند فرمایا کرتے تھے کہ کہیں میری امت پر وہ چیز فرض نہ ہو جائے. جیسے کہ ابن ماجہ کتاب الطہارہ میں روایت کو نقل کیا گیا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کا مشقت میں پڑنا مجھ پر گراں نہ ہوتا، عزیز علیہ ما عنتم، ان پر گراں نہ ہوتا، تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا. اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اس قدر تھی کہ آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے. عزیز علیہ عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، کہ ان کا تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر شاق گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے. آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ بوجھل ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام جب نماز فرمایا کرتے اور خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا تو میرا دل چاہتا کہ میں نماز لمبی کروں، لیکن مجھے بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی. اور آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں عورتیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی. تو کیا ہوتا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی، تو میں کیا کرتا، میں نماز بچے کے رونے کی آواز آتی تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا کہ کہیں اس کی ماں جو ہے وہ تکلیف میں نہ پڑ جائے. جب وہ نماز پڑھ رہی ہے وہ بچہ رو رہا ہوگا تو ماں کو تکلیف ہوگی، اس ماں کی تکلیف کو بھی آقا علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا اور اپنی نماز کو آقا علیہ السلام جو ہے وہ مختصر کر دیا. یہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطالعہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کا درس ہے. آج آقا علیہ السلام کی سیرت ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں. ہر شخص اپنا گریباں خود جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ آقا کی سیرت کو مکمل پڑھا ہے. ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا، ان کی زندگی کو نہیں پڑھا. جب ہم نے نہیں پڑھا تو ہماری اولادیں کہاں جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو جانیں گی اور پر عمل کریں گی. عمل اس ضرورت کی آج کے دور میں آپ آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، پڑھائیں، سنیں اور سنائیں. کھانے سے پہلے آپ بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، کتاب کھول لیں. اگر انگلش آتی ہے تو انگلش میں بھی مل جاتی ہیں وہ بکس، اردو آتی ہے تو اردو میں لے لیں اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ بیان بچوں کے سامنے آقا علیہ السلام کی سیرت کا بیان کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.